ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ آج کی کہانی ہم لائے ہیں بالکل ایک نئے انداز سے، سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ نکلا تھا سورج سوا نیزے پر، گرمی کے مارے سب بیٹھے تھے گھر۔ امی نے بولا ناصر نہ نکلنا باہر۔ امی گئیں کچن میں، ناصر کو مل گیا موقع۔ اس نے سوچا موقع پہ مارتا ہوں چوکا۔ نظریں بچا بچا کے نکلا وہ دروازے سے، سامنے دیکھا کہ ابو آ رہے ہیں آگے سے۔ پھر چھپ گیا درخت کے پیچھے نظریں بچا کر۔ جب ابو داخل ہوئے گھر میں دروازہ بجا کر، ناصر نکل پڑا گھومنے سب کو الو بنا کر۔ نکلا گلی میں تو اس کو ملا فیاض۔ فیاض آیا تھا باہر لینے پیاس۔ اس نے بولا ناصر آج چل میرے ساتھ۔ ناصر جس کے پاس تھا نہ کوئی کام، چل پڑا فیاض کے ساتھ۔ پھر ہوا سفر کا آغاز۔ کچھ دیر ہوئی تھی چلتے چلتے، پھر آئی ایک آواز جس نے اڑا دیے سب کے حواس۔ دیکھا اوپر تو تھا ایک جہاز، پر اس میں ایک بات تھی بڑی خاص۔ وہ اڑ رہا تھا کچھ زیادہ ہی زمین کے پاس۔ ناصر اور فیاض حیران کھڑے تھے، گاؤں والے گھروں سے باہر اور وہ بھی پریشان کھڑے تھے۔ ڈر کے مارے سب ہٹ گئے پیچھے، مگر یہ کیا، جہاز نے تو کچھ گرا دیا نیچے۔ گرنے والی چیز آخر تھی کیا؟ دکھنے میں تو وہ ایک ڈبہ تھا بڑا سا۔ ناصر اور فیاض سمیت سب کو لگا جھٹکا۔ سب سوچ رہے تھے یہ ڈبہ کہاں سے آ ٹپکا۔ اب تھی ڈبے کو دیکھنے کی باری، اور اب یہاں پہ سب نے ہمت ہاری۔ پر گاؤں میں تھا ایک قاری، کہتے تھے سب ان کو قاری صاحب، جن کی ہمت تھی سب پر بھاری۔ حوصلہ باندھ کر وہ سب سے آگے بڑھے، گاؤں والے بھی ان کے پیچھے چلے۔ کوئی کہہ رہا تھا بیٹا آج تو مرے، کوئی کہہ رہا تھا ارے کیا پتا ڈبے میں کوئی خزانہ ملے۔ اب آ گئے سارے ڈبے کے پاس، سب کے دل میں تھا ڈر کا احساس۔ قاری صاحب نے بڑھایا ہاتھ، خاموشی پھیل گئی، ہو گئے سارے چپ چاپ۔ لے کے اللہ کا نام، قاری صاحب نے کھول دیا ڈبہ بنا سوچے انجام۔ جب کھلا ڈبہ تو پتا چلا یہ نہیں ہے کوئی ڈبہ عام، ڈبے کے اندر تھا سونے کا گودام۔ کروڑوں کا ڈبہ تھا گاؤں والوں کے ہاتھوں میں، حیرانی کی لکیریں تھیں سب کے ماتھوں پہ۔ پھر پیچھے سے آواز آئی کانوں میں، یہ سونے کی اینٹیں تو جائیں گی حکومت کے خزانوں میں۔ سب نے بولا اب اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے بولا تم کیا پاگل ہو سب، ایسے آسمان سے سونا گرا ہے کب؟ وہ تم حکومت کا جہاز جس سے گر گیا ڈبہ غلطی سے بس۔ گاؤں والوں کو بات سمجھ میں آ گئی تھی اب تک۔ پھر پیچھے سے آواز آئی بڑھ کر کہ آخر ہم کیوں ہیں غریب اور آخر کب تک؟ اس نے بولا چھپاتے ہیں ڈبہ سب سے چھپ کر، اور جب کوئی پوچھے گا تو بولیں گے ہم نے تو کوئی ایسا ڈبہ نہیں دیکھا اب تک۔ ایک پل کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، سانسیں جو لوگوں کی آوازوں سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی۔ سب نے سوچا اگر یہ ڈبے کی ملکیت ہماری ہو گئی تو سمجھو گاؤں کی پریشانیاں ختم ساری ہو گئی۔ عیش کی لالچ میں سب ہو گئے برائی کی طرف، اور سب نے مل کر اٹھایا پھر ایک حلف، کوئی بھی نہیں بتائے گا ڈبے کا پتہ، اور جو کوئی پوچھے تو بولنا ہمیں کیا پتا۔ کچھ لوگوں نے زمین کھودی ڈبہ چھپا دیا، اور قاری صاحب جو نہ تھے ان کے ساتھ بولے آج شیطان نے سب کو ہرا دیا۔ سب نے سوچا اس قاری کا کیا کریں، سوچو کیا ہوگا اگر اس نے سب کو بتا دیا۔ تو سب نے سوچا ایسے تو ہو جائے گا دھوکا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا ٹوکا، اس نے قاری کو پکڑا اور گلا گھوٹا اور کہا اگر تو کچھ بولا تو تیرے گھر کو بنا دیں گے آگ کا گولا۔ قاری صاحب ڈر گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ گئے، کیونکہ انہوں نے سب کو روکا تھا برائی سے، بچانا چاہا تھا سب کو گمراہی سے، پر سب نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ڈھٹائی سے۔ سب پہنچ گئے گھروں کو، اب آ گیا رات کا موقع، گاؤں کے شروع میں گروہ کتوں کا بھونکا۔ سب نے دیکھا کچھ گاڑیوں کا قافلہ گاؤں میں پہنچا، سب کو پتا تھا ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ ڈبہ ہے جس کا انہوں نے لگانا پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں چھپا ہے۔ جیپ سے اترا ایک افسر اور سیدھا گیا سرپنچ کے دفتر۔ جیسے ہی آیا وہ اندر، ساتھ لے کے فوجیوں کا سمندر۔ اس نے پوچھا
सरपंच कहाँ है? और सीधा बोला, डब्बा कहाँ है? और सब ने पूछा, ऐसा कौन सा डब्बा? अफसर बोला, खबर मिली है जहाज की गलत डिलीवरी यहीं गिरी है और डब्बे की आखिरी लोकेशन भी यहीं पड़ी है। इतनी देर में सरपंच आ गया अंदर से। उसने बात की अफसर से। अफसर ने बोला, एक जहाज से गिरा था डब्बा जिसमें था एक राज। सरपंच बोला, हमने तो कोई देखा ही नहीं जहाज, तो डब्बा गिरना तो बहुत दूर की बात। अफसर को झूठ का शक तो था, पर कोई सबूत न था। छोड़े सूंघने वाले कुत्ते जमीन पर और अब डब्बे का मिलना दूर न था। अब सब गांव वाले सहमे खड़े थे। सब बच्चे बूढ़े जो झूठ पे थे सब डरे खड़े थे, क्योंकि सूंघने वाले कुत्ते बिल्कुल उस जगह खड़े थे जिस मिट्टी के नीचे सबके झूठ दबे थे। पर गांव वाले सारे बच गए, क्योंकि कुत्ते सूंघने से पीछे हट गए। उनके चेहरे पे कुछ डर सा था। फिर उसके बाद कोई भी कुत्ता आगे ना बढ़ा। अफसर को ऐसा लगा कि इस गांव में कुछ भी नहीं, और वो आगे चला। वक्त गुजर गया। अब फसल की कटाई के दिन आ चुके थे और एक मंजर देख के सबके सांस रुके थे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे मुड़े थे कि सारी फसलों के पौधे जमीन पे झुके थे। फसल सबकी बर्बाद हो गई थी। रोते रोते सबको रात हो गई थी। पर कारी साहब की दुनिया आबाद हो गई थी और पूरे गांव वालों को मात हो गई थी। सबकी हैरानी की वजह यही थी कि कारी साहब की फसल किस तरह बिल्कुल सही थी। फिर एक बंदा आया जिसका नाम ताहिर था। वो एक उम्दा साइंसदान और जमीन का माहिर था। उसके सामने फसलों का हाल जाहिर था। बहुत मेहनत के बाद उसने नतीजा बताया। सच पर से उसने पर्दा हटाया। उसने सबको समझाया कि किसी ने कुछ जमीन में ऐसा दबाया कि जिसने कर दिया है तुम सबकी फसलों का सफाया। गांव वालों ने ताहिर को सच बता दिया और उसको जमीन में दबा हुआ डब्बा दिखा दिया। ताहिर ने जब डब्बे को खोला तो वो हैरत में बोला, ये सोना नहीं है, ये है धोखा। उसने सबको बताया कि ये असल में सोने के रंग के नीचे हथियारों को है छुपाया। अब समझ आई किस तरह हुआ फसल का सफाया। गांव वालों को सजा मिल चुकी थी, उनकी कायनात हिल चुकी थी। पर कारी की फसल क्यों बिल्कुल सही थी? फिर कारी बोला, पता है मेरे रब को कि मैंने रोका था तुम सबको, पर तुमने साथ दिया गुमराही का। डब्बा छुपाया था, काम था बुराई का। इस तरह तुम पर अजाब आया उस इलाही का। क्यों बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? मुख्तलिफ थी ना? कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।